جی سب سے پہلے تو میری جانب سے اور متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے عالم اسلام کو عید مبارک اور رمضان کے روزے مبارک۔ میں سمجھتا ہوں آج کے دن کو ہمیں فلسطین کی حریت پسند لوگوں، وہاں کے بچوں اور بہنوں، ان کے جذبہ حریت، ہمت اور جرت کے نام آج کا یہ دن منسوب کرنا چاہیے، اور آج کے دن ان کے لیے دعاؤں کو مخصوص رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک عزیز بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو اب نیتوں کے بحران سے نکل کر پاکستان کے معاملات کو سنبھالنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ اس سال کے آخر تک ہم لوگ اس حوالے سے شاید کسی اطمینان بخش صورتحال کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خالد بھائی یہ بتائیے گا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے تو فوج کے حوالے سے بات کی، کراچی کو فوج کے حوالے کیا جائے۔ دوسرا بات کی جا رہی کہ جو انٹیریئر سندھ کا علاقہ ہے وہاں پر رینجرز کو وہ اختیارات ملیں جو کراچی میں ان کو حاصل ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا واقعی ملنے چاہیے؟ آپ متفق ہیں؟ نہیں، پہلے تو کہ وہیں ملنے چاہیے، کیونکہ رینجرز بنیادی طور پر سندھ کے اندر ڈاکوؤں کو جس زمانے میں راج تھا اسی حوالے سے اختیارات لے کے یہاں آئی تھی، اور اسی کے بعد ہی یہاں پہ آپریشن شروع ہوا تھا۔ اس وقت جس طرح یرغمال ہے اور باقاعدہ حکومت قائم ہے ڈاکوؤں کی، اب یہ تو لوگ سوال کر سکتے ہیں کہاں تک ڈاکوؤں کی حکومت قائم ہے سندھ میں اور کتنے عرصے سے قائم ہے، لیکن کچے کے علاقے میں تو بڑے پکے قسم میں ڈاکوؤں کی حکومت قائم ہے، تو اس کو پولیس اس لیے ختم نہیں کر سکتی، پولیس اس کی پارٹنر ہے۔ یہاں پہ جو اندرون سندھ سے پولیس والوں کی پوسٹنگ ہوتی ہے، ڈاکو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں علاقے کے۔ کراچی کا میں شروع سے کہہ رہا ہوں 10 سال سے کہ کراچی کا امن و امان کا مسئلہ بائی ڈیفالٹ نہیں بلکہ بائی ڈیزائن ہے۔ یہاں کا چور اور سپاہی دونوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے، اور یہ سوال کہ جب پشاور میں پشاور کی پولیس ہے اور لاہور میں لاہور کی پولیس ہے اور لاڑکانہ میں لاڑکانہ کی پولیس ہے، تو کراچی میں کہیں اور کی پولیس کیوں ہے؟ تو آپ نے کراچی کو کیا سمجھا ہوا اور کس طرح سے برتنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جہاں تک مصطفیٰ کمال بھائی کا تعلق ہے، اور ظاہر ہے جب آپ سول انتظامیہ ناکام ہو جائے گی اور پولیس سے مکمل طور پر لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا، پولیس کو دیکھ کے لوگ اطمینان کا سانس لینے کے بجائے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور پولیس اور یہاں ڈاکو دونوں مل کے جو انہوں نے عیدی وصول کی ہے اس دفعہ اس رمضان کے مہینے میں، میرے خیال ہے اس پہ بھی کمیشن قائم ہونا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد سیاسی بحران پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ جو گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے تحریک انصاف، اس کے بعد اسٹیبلٹی نہیں رہے گی؟ دیکھیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے سوالات تھے، اور اس مرحلے سے گزرنا ہے میرا خیال ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کو، تو گزر جانے دیجیے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنی مضبوطی اور حوصلے کا مظاہرہ کرے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس اخلاقی قوت ہے تو اخلاقی قوت سے بہت سارے معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ آخری سوال کہ گورنر سندھ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے، اور کہا ہی جا رہا ہے کہ خالد محمد صدیقی نے اپنا دوسرا کینڈیڈیٹ کا نام دیا، تو کہ آپ کو کچھ تحفظات ہیں کامن ریسورسز کے حوالے نہیں سے؟ جناب، ہم نے تو انہی کا نام دیا ہوا اب تک، اور ہماری طرف سے ابھی تک تو گورنر وہی ہیں، اگر کوئی ہٹا رہا ہے تو ہم سے پوچھے گا ضرور۔ خالد بھائی، کراچی کے کئی گھرانوں میں جو ہے وہ سفید مانتا ہے کیونکہ کئی شہری جانوں سے گئے، ڈاکو نے ان کو قتل کیا۔ آپ نے کہا تھا کہ ڈاکو کا پرانی ایم کیو سے سامنا ہوگا، تو کیا اقدامات کوئی نئے ایم کیو کرنے جا رہی ہے؟ جناب احتجاج بھی کرے گی اور ان کا سامنا بھی کرے گی۔ اگر آپ یہ بتائیے کہ میں نے ابھی شاید 2 روز پہلے بھی کہا ہے کہ ہم سویلین ہیں اور اپنا حق ہم سمجھتے نہیں کہ ہمارے پاس بندوق ہونی چاہیے، ہم بندوق رکھنا نہیں چاہتے، لیکن دوسری جانب سویلین ہو اور ان کے پاس بندوق ہو اور وہ بندوق کا نشانہ ہم ہو، تو پھر ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ریاست ذمہ داری لے لے، سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو چاقو رکھنے کی بھی خواہش نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہمیں بے سر و سامانی کی حالت میں رکھیں گے، ہماری جان و مال و عزت نشانے پہ ہوگی، تو پھر اپنا دفاع کرنے کا حق، اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے انتظام کرنے کا حق، اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے انتظامات کرنے کا حق ہمارا ہے پھر۔